سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج رجب المرجب کی 11 تاریخ ہے۔ کل 12 اور پرسوں 13 رجب وہ مبارک دن ہے جس میں مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اسی مقدس دن کے حوالے سے کچھ گفتگو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگی۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب کی یہ آیہ کریمہ ہے، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ اس آیت میں جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے حضور کے لیے وہ ہے اولیٰ، النبی اولیٰ۔ اس لفظ اولیٰ کے 3 مطلب مفسرین نے کیے ہیں، اور کمال بات یہ ہے کہ تینوں مطلب ہی اس آیت کے، اس لفظ کے تینوں مطلب یہاں پر درست ہیں، کوئی ایک بھی مطلب غلط نہیں ہے، تینوں لگ جاتے ہیں، تینوں اپنا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اولیٰ کا ایک مطلب تو وہ ہے جو میں نے ترجمے میں پڑھا، اولیٰ کا مطلب جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ دوسرا مطلب اس اولیٰ کا ہے حقدار، حق رکھنے والا۔ اس لفظ معنی کے اعتبار سے اس آیت کا مطلب ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں پر ان کے اپنے حق سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ کوئی مومن اپنی جان پر اتنا حق نہیں رکھتا جتنا نبی اس کی جان پر حق رکھتا ہے۔ اپنا دل جو چاہے کرے یہ نہیں ہے، نبی جو فرمائے وہ اس پر لازم ہوگا کرنا، نبی کا حق زیادہ ہے۔ تیسرا مطلب اسی لفظ کا ہے سب سے زیادہ محبوب۔ اس اعتبار سے آیت کا مطلب ہے کہ یہ نبی ان مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ آیت کا جو تیسرا مطلب میں نے لیا ہے، اسی مطلب پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر جب لکھی تو اس آیت کی تفسیر کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان سے کیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اپنی جان سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے ہر انسان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس فرمان میں سرکار دو عالم نے بندے کی اپنی جان کو بھی گنا، اس کے مال کو بھی گنا، اس کی اولاد کو بھی گنا، اور پوری دنیا کے ہر انسان کو گنا۔ اس
ہر انسان میں بندے کا باپ بھی شامل ہے، اس کی ماں بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی جو محبت ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ سرکار کی محبت اپنے مال کمائے ہوئے سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنی جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ابن کثیر نے یہ حدیث لکھ کر اس کے آگے ساتھ جڑی ہوئی حدیث لکھی، کہنے لگے کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر پیارے لگتے ہیں، آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، بس حضور میری جو اپنی جان ہے نا ابھی یہ مجھے ذرا زیادہ پیاری ہے۔ وہ لوگ بڑے عظیم تھے، اگر اپنے اندر کوئی کمی یا کوتاہی محسوس کرتے تھے تو سرکار کی بارگاہ میں اپنا مرض رکھ دیتے تھے، حضور یہ مرض ہے، اس کا علاج فرما دیں۔ ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، جبکہ عشق تو بڑا اونچا لفظ ہے، ہم تو محبت رسول کا حق ادا نہیں کر سکے، اور محبت تو پھر بڑا اونچا لفظ ہے، ہم تو حضور کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ایک غلام ہو کر کیسا ہونا چاہیے تھا، ہم تو وہ بھی نہیں ہیں، اور ہم اپنے لیے عاشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عمر فاروق نے اپنا یہ مرض رکھا سرکار کے سامنے، یا رسول اللہ آپ نے جو شرط ایمان کی رکھی ہے اس کے مطابق جب تک جان سے بھی بڑھ کر آپ محبوب نہ ہو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مگر آقا میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، لیکن یا رسول اللہ ابھی میری جان کی طرف جب دیکھتا ہوں تو اپنی جان ذرا زیادہ پیاری لگتی ہے۔ عمر فاروق کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم نے فرمایا، عمر جب تک تیری جان کی محبت بھی پیچھے نہ رہ جائے تب تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہہ کر بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور نے عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر، یہ لفظ سینے پہ ہاتھ رکھنے والی روایت ابن کثیر نے نہیں لکھی، امام ابن کثیر نے بس لفظ لکھے، مگر کچھ دوسری روایات میں ہے کہ حضور نے اس وقت عمر فاروق کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، عمر جب تک تیری اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محبوب نہیں ہو جاؤں گا تب تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ مبارک سینے پہ رکھنے کی دیر تھی، عمر کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ میری اپنی جان بھی پیچھے رہ گئی، آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، الآن یا عمر، ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ لکھ کر حدیث ابن کثیر نے آگے جملہ لکھا، ابن کثیر کہنے لگے، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اسی لیے یہ جو حضور فرما رہے تھے، اسی لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر انہیں محبوب ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کی محبت مومن کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ نبی کے ساتھ جب تک جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں اس نبی کے ساتھ جان سے بھی بڑھ کر جو محبت ہونی ہے، اس جان سے بڑھ کر محبت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ کیا ہے؟ اولا، اولا، النبی اولا، نبی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اولا ہونا چاہیے، اولا۔ یہی وہ لفظ ہے جو سرور عالم نے غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر حج کر کے واپس آ رہے تھے اور غدیر کے مقام پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، صحابہ کا مجمع سوالات کا بیٹھا ہے، اور سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کیا میں سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ انہیں محبوب ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میں سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟
صحابہ کے مجمع سے آواز آئی بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ہمیں پیارے ہیں۔ ارشاد فرمایا سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ علی بھی اسے اتنا ہی محبوب ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ لفظ اولا کا استعمال سرکار فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، فرمایا یہ بتاؤ کیا میں مومنوں کو جانوں سے بھی بڑھ کر پیارا ہوں کہ نہیں، کیا میں سب سے زیادہ تمہارا محبوب ہوں کہ نہیں، یہ پوچھ کر آپ نے، تو مولا کا جو لفظ ہے یہ اولا سے نکلا ہے، اولا کی جنس سے ہے۔ اب اولا کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبوب، تو اس کا تقاضا ہے اگر محمد عربی ساری دنیا سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہیں اور یہی لفظ حضور نے علی کے لیے استعمال فرما دیا، تو تقاضا یہ تھا اب دنیا کی ہر شے کی محبت نیچے رہ جائے گی، مولا علی کی محبت سب سے اوپر چلے جائے گی۔ اب علی کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی، عام محبت نہیں، ساری محبتیں پیچھے رکھ کر علی سے محبت اوپر کے درجے کی ہوگی، اور یہ محبت کائنات پر لازم کر دی ہے۔ اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز پر لازم کیا ہے حضور سے محبت کرنا، اور سرکار نے لازم کیا ہے پوری کائنات میں، پوری کائنات کی ہر چیز پر لازم کیا ہے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ آپ لفظوں کو نہیں دیکھ رہے، یہ معاملہ سرکار نے صرف مومنوں کے لیے نہیں رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ، جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے، جو کوئی من کنت، جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے فہذا علی مولاہ، یہ علی بھی اس کا اتنا ہی محبوب ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں جو کوئی میں کون ہے جو محمد سے محبت کرتا ہے؟ اس کائنات کی وہ کون سی شے ہے جو سرکار دو عالم کی دیوانی نہیں ہے، جو حضور سے محبت نہیں کرتی؟ اور آقا نے لازم فرما دیا جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اب زمین و آسمان پر بھی لازم ہے کہ علی سے محبت کرے، اب سمندروں اور ہواؤں پر بھی لازم ہے کہ علی سے محبت کریں، اب آسمانوں کے فرشتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، اب عرش اور فرش پر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، اس لیے کہ پوری کائنات تو محمد عربی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ ہر کوئی تو حضور سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی حضور سے محبت کرتا ہے، تو جب سارے حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حضور کو نبی نہیں مانتے محبت وہ بھی حضور سے کرتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، یعنی ایمان نہیں، نبی نہیں، حضور کو نبی نہیں مانتے، لیکن آپ کی محبت سے دل کو خالی نہیں کر سکے۔ روپا کماری جو ہندنی ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اس نے کیا کہا؟ کہتی ہے عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے، میں ہندو ہو کر ایک بت شکن سے پیار کرتی ہوں۔ کہتی میں ہندو ہوں، بتوں کی پجارن ہوں، اور مصطفیٰ بتوں کو توڑتے ہیں، میں کیا کروں، میں ہوں تو ہندو لیکن بتوں کو توڑنے والے محمد سے پیار کر رہی۔ محبت حضور سے۔ یہ گرو نانک کون تھا؟ سکھ ہی تو ہے، لیکن حضور کی محبت سے تو یہ بھی نہیں نکل سکا۔ محبت قبول مسلمان کی ہے، کر تو دنیا رہی ہے۔ کیا کہا ہے گرو نانک نے؟ نام لو ہر بست کا، کرو چگنا داؤ، دور لاؤ 5 گن کر لو، 20 باغ لگاؤ، باقی بچے سو 9 گن کر لو، اوپر دور لاؤ، نانک ہر ایک بست سے نام محمد پاؤ۔ گرو نانک کہتا ہے یہ میں نے ایک اصول دیا ہے، ایک فارمولہ ہے اس کی اپنی زبان میں، یہ ریاضی کا فارمولہ ہے، اسے سمجھانے کا وقت نہیں ہے کیسے میں سمجھاؤں، لیکن گرو نانک اس فارمولے میں کہتا ہے میرے اس فارمولے کو عملی شکل میں کر کے دیکھو، دنیا کی ہر شے میں تمہیں محمد کا نام نظر آئے گا، ہر شے میں محمد کا نام۔ گرو نانک لکھیا وچ کتاب دے اول ایک خدا، دوجا نور محمدی جس چانن کیتا آ۔ جنم ساکھی کتاب میں لکھا ہے گرو نانک نے، سرکار کی محبت سے
کون خالی ہے؟ آپ سے تو وہ بھی محبت کرتے ہیں جو حضور کو مانتے نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سرکار نے لازم کر دیا جو کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، لازم ہے ہر ایک پر۔ اور حضور کے بعد علی کی محبت بھی ایسی ہے کہ سوائے منافق کے ہر دل میں سمائی ہے، سوائے منافق کے، یہاں تک کہ کافر بھی حضرت علی کی عظمت کا انکار نہیں کر سکا۔ کافر، غیر مسلم، جو مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے، سرکار کی تو بات سمجھ میں ہمیں آ رہی تھی کہ آقا سے محبت کی ہے، لیکن غیر مسلم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ محبت آ گئی۔ میں ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جرمن کا ایک شاعر ہے جینائن، جرمنی زبان کا شاعر جینائن، جینائن لکھتا ہے "We have no choice but to love Ali"۔ جرمنی کا شاعر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ "We have no choice but to love Ali and be enchanted of Ali"۔ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں سوائے علی سے محبت کرنے کے۔ جرمنی کا بندہ عیسائی، وہ کہتا ہے کوئی چارہ ہی نہیں، ہم کریں کیا؟ ہم جب علی کی عظمتوں کو پڑھتے ہیں تو دل قدموں میں گر جاتا ہے، بچھ جاتا ہے۔ "We have no choice but to love and be enchanted of Ali"۔ ہم تو علی کو پڑھتے ہیں، لگتا ہے جادو کر دیا ہے ہم پر علی نے، علی کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکتے۔ "He is more courageous than the wrathful lion"۔ علی اتنا جرت والا ہے کہ غضبناک شیر میں بھی اتنی جرت نہیں ہوتی جتنی علی کے اندر جرت ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ عیسائی جرمن کا کہہ رہا ہے ہم علی سے محبت کیوں نہ کریں، ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں رہا۔ اور میں آپ کو جملہ سناؤں جو جارجی زیدان دوسرا عرب کے اندر رہنے والا ایک عیسائی ہے، اس نے تو حد کر دی۔ عیسائی ہے، عیسائی کس کو نبی مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، حضور سید عالم کو تو مانتے ہی نہیں نا۔ عیسائی جارجی زیدان، اس نے تو حد ہی کر کے رکھ دی، کہنے لگا "If I say"، یہ جملہ سننے والا ہے اور کوئی عیسائی کہے حد ہے، حد ہے۔ "If I say Jesus Christ is superior to Ali, my sagacity would not allow me"۔ وہ کہتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام علی سے افضل ہے، نہیں کہہ سکتا، میری عقل اجازت ہی نہیں دے رہی۔ اندازہ کرو، اندازہ کرو، عیسائی مانتا ہے نبی کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ صرف نبی نہیں مانتا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور صرف بیٹا نہیں، خدائی میں شریک مانتا ہے۔ اس کا تو سارا کچھ عیسیٰ کے نام سے جڑا ہوا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ "If I say"، اگر میں یہ کہوں جیسس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام is superior to Ali, my sagacity would not allow me، میری عقل، میری فہم اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اس بات یہ کہوں کہ عیسیٰ علی سے افضل ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں "If I say Ali is superior to Jesus Christ"، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی عیسیٰ سے بھی افضل ہے، مگر میں اگر یہ کہوں "If I say Ali is superior to Jesus Christ, my religion would not allow me"، کیا کروں، میرے مذہب نے مجھے پہرے لگا رکھے ہیں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں کہتا کہ علی عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی محبت کرتے ہیں، دنیا کو پڑھ کے تو دیکھو۔ برٹرینڈ رسل یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں علی تھا کون، اگر انہیں پتہ چل جائے علی تھا کون، ان کے دل علی کی محبت میں دھڑکا کرے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے علی کون تھا، اسی لیے اس کی محبت میں دل دھڑکتے ہیں، ہمارے دل دھڑکتے ہیں علی کی محبت میں۔ لیکن جو مقام علی ہے، جو مرتبہ حضرت علی کا ہے، وہ بہت اونچا ہے۔ میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں، کچھ ایسی روایات ہیں، ایسی حدیثیں ہیں جنہیں ہمارے محدثین جو ہے نا، بڑے ناپ تول کرنے والے، انہوں نے من گڑت بھی قرار دے دیا، اور یہ بھی ایک سازش تھی۔ اب کیا کریں، جب وہ من گڑت قرار دے دی جاتی ہیں تو پھر پڑھنا، بیان کرنا ان کا ایک قسم کا منع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سازش تھی اس کے پیچھے بھی۔
اور سازش یہ تھی کہ امام احمد بن حنبل نے فرما دیا تھا ہمارے پاس، اور یہ وہ بات ہے جس پر کل دنیا متفق ہے، اور مزے کی بات یہ ہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو یا شیعہ، چاروں کے چاروں اس ایک جملے پر متفق ہیں، اس ایک جو میں سنانے لگا ہوں ایک بات پر چاروں اکٹھے، وہ کیا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کسی صحابی کے بارے میں اتنی حدیث فضیلت کی نہیں ہے جتنی مولا علی کے بارے میں آئی ہوئی۔ اس جملے پر کوئی مسلک مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو انکار کر سکے۔ سب سے زیادہ فضیلت کی باتیں، حدیثیں وہ حضرت علی کی شان میں آئی ہوئی ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کا قول مانا۔ اور ایسی، اور پھر سازش یہ ہوئی کہ روایتیں جو حضرت علی کی شان میں آئیں ان میں ایسے راوی ڈال دیے گئے کہ وہ من گڑت لگنے لگ پڑے، ضعیف لگنے لگ پڑے، ان کو کہہ دیا گیا یہ ضعیف ہیں، من گڑت ہیں، اعتماد اٹھا دیا، اعتماد۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات کروں، کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے پہنچائی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہنچائی۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک۔ حضرت علی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جتنی روایتیں ہم تک حضور کی جو حدیثیں پہنچائی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 586۔ ابو ہریرہ 5000 سے زیادہ سنائیں، حضرت عائشہ صدیقہ 2000 سے زیادہ سنائیں، اور حضرت علی کی روایتیں کتنی ہیں؟ 586۔ یہ سازش تھی، اور میں اس بات پہ نہیں رہ سکتا، میں آپ کو سناؤں۔ اس 14 صدیوں کا فاصلہ گزر گیا ہے، اس ایک جملے پہ دنیا رکی ہوئی تھی کہ حضرت علی نے صرف 586 حدیثیں حضور کی سنائی ہیں۔ 14 صدیوں کے بعد یہ ہے وہ ماں کا بیٹا ڈاکٹر طاہر القادری، اس نے تحقیق کر کے کتابیں نکال کے باہر رکھ دیا، اس نے کہا یہ لو کتابیں اور پڑھو، 11000 حدیثیں مصطفیٰ کی علی نے روایت کر کے رکھ دی۔ ہماری مخالفتیں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو سچ ہے وہ تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11000 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہوئی، اور اتنی زیادہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سازشیں ہوتی رہی۔ اب ان کو شان، وہ روایتیں جو حضرت علی کی شان میں تھیں ان میں بھی خرابیاں ڈال دی گئیں، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حدیثیں اگر ضعیف ہوں گی فضیلت میں ہم وہ بھی قبول کر کیا کریں گے، عقیدے میں نہیں، حکم ثابت ہوتا ہو نہیں، لیکن فضیلت میں اگر بیان ہو، اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں وہ روایت جسے علماء نے لکھا ہے کہ من گڑت ہے، مگر قسطنطنیہ کا مفتی اسے لکھتا ہے کہ یہ من گڑت نہیں ہے۔ علامہ قندوزی نے ینابیع المودع کی اول جلد میں یہ لکھی ہے حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز تھی، اور عصر کی نماز میں سرکار دو عالم نے رکوع لمبا کر دیا۔ سرکار نے جب رکوع لمبا کر دیا، اس کے بعد جب رکوع سے اٹھے تو پھر باقی نماز بڑی تیزی سے پڑھائی آپ نے، اور مختصر کر کے پڑھائی۔ نماز میں باقی معاملات بڑی جلدی سے ہو گئے، لیکن رکوع بڑا لمبا ہوا۔ جب رکوع نماز ختم ہو گئی، آپ نے، سرکار نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، آواز دی، صفوں کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، یا علی ادنو منی، علی میرے قریب آ۔ پہلی صف والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کہاں ہے، کیونکہ علی پہلی صف میں نہیں تھے، علی آخری صف میں کھڑے تھے۔ یہ عجب مرحلہ تھا کہ نمازیوں کی آخری صف میں مولا علی کھڑے تھے۔ سرکار نے فرمایا ادنو منی، علی میرے قریب آ۔ حضرت علی صفوں کو چیرتے ہوئے رستہ دیا، صحابہ نے، حضرت علی آگے آئے۔ جب قریب آ کے پہنچے، سرکار کے قریب بیٹھے، تو آقا نے ارشاد فرمایا، علی کیا بات ہے، تو آخری صف میں بیٹھا ہوا ہے؟ پہلی صف میں تجھے ہونا چاہیے تھا، آخری صف میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر آیا تھا، وضو کرنا تھا، پانی نہیں ملا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کسی مشکیزے میں پانی ہو، مجھے پانی نہیں ملا۔ سرکار نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اچانک سے مجھے آواز آئی، کسی نے کہا یا علی، مجھے کسی نے آواز دی، علی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو سونے کا ایک برتن تھا جس میں پانی پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر تولیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ حضور، میں نے تولیہ اٹھایا، برتن سے پانی اندر تھا، میں نے اس کے ساتھ وضو کیا، تولیے سے ہاتھ صاف کیے، اور اسی وضو کرنے میں دیر ہوئی اور مجھے پچھلی صف میں جگہ ملی۔
آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ تولیہ اور پانی کہاں سے آیا تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان السطلا والماء، وہ جو برتن تھا اور وہ جو پانی تھا، والمندیل من الجنہ، وہ جو تولیہ تھا وہ جنت سے آیا تھا، والذی اتاک الماء والسطلا، اور وہ جو لے کے آیا تھا پانی کا برتن اور اس میں پڑا ہوا پانی وہ جبرائیل تھا، اور وہ جو تولیہ لے کے آیا تھا وہ میکائیل تھا۔ وہ میکائیل تھا تیرے وضو کروانے کے لیے، ادھر تو وضو کر رہا تھا، فما زال اسرافیل قابضا بیدہ علی رکبتی، ادھر مسئلہ یہ تھا کہ اسرافیل میرے گھٹنے تو پکڑ کے بیٹھا تھا، حضور جب تک علی نہ آئے رکوع سے اٹھنا نا۔ میں رکوع میں تھا، اسرافیل میرے گھٹنے کو پکڑ کے بیٹھا تھا، یا رسول اللہ علی کو دیر ہو گئی ہے، جب تک نماز میں آ کے نہیں ملتا تب تک نہ اٹھیے گا۔ تو آیا تو میرا گھٹنا اسرافیل نے چھوڑا اور میں کھڑا ہوا۔ روایتیں تو ایسی بتاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی تنقیدیں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں مان لو کہ یہ حدیث نہ صحیح ہو، وہ علی کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے۔ علی کے لیے تو ہر مقام ثابت ہے، جسے محمد عربی کائنات کا مولا بنا دیں، ساری کائنات پر لازم ہو جائے جس سے محبت کرنا۔ معراج کی رات آسمانوں پہ سرکار تشریف لے گئے، ہر آسمان پہ فرشتے کہتے رہے یا رسول اللہ علی کو ملنے کا بڑا جی چاہتا ہے ہمارا۔ علی کے مقام کی باتیں، وہ شانیں، وہ معاملات ہی بڑے عجب ہیں سرکار کے۔ نہ تو مرتبہ کم ہے نہ مقام کم ہے، محبت علی یہ تو مومن کا عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی۔ جب قیامت کے میدان میں مومن کا اعمال نامہ کھلے گا تو اس کے سب سے اوپر لکھا ہوگا علی سے محبت کتنی کرتا ہے۔ علی کا محبت معاملہ اور ہے، لیکن جو بات مجھے ایک بیان کرنی ہے، عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے محبت، مقام، مرتبہ سب ٹھیک، لیکن علی کی کوئی سیرت بھی ہے، علی کا کوئی کردار بھی ہے جس کی پیروی ہم نے کرنی تھی۔ ہم نعرہ تو لگا سکتے ہیں، پیروی کہاں تک کرتے ہیں؟ ساری دنیا بار بار پڑھتی ہے، سناتی ہے، قصے سن سن کے سب کو پتا ہے کہ مولا علی اپنے دشمن کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا سر کاٹنے لگے تھے، اور معاذ اللہ اس نے سرکار کے چہرے کی طرف تھوک دیا، حضرت علی کے چہرے کی طرف۔ جب اس نے تھوکا ایک مرتبہ چہرہ اقدس سرخ ہوا، لیکن حضرت علی نے تلوار روکی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل پڑے، پیچھے بڑھا، آگے ہوا، کہنے لگا علی جب تم بالکل اس موقع پر تھے کہ مجھے قتل کر سکتے تو چھوڑا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں تجھے قتل کر رہا تھا اپنے رب کی خاطر، تو نے مجھ پہ تھوکا ہے تو میرا اپنا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے، میں تجھے اپنے غصے کی خاطر قتل نہیں کرنے والا، میں تو کسی سے لڑتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے لڑتا ہوں۔ یہ اگر علی کا اسوہ ہے تو اب بتائیں ہمارے چوکوں میں جگہ جگہ لڑائیاں کس پر ہو رہی ہیں، ہمارے ہر مقام پر غصے کس پہ چڑھ رہے ہیں؟ ہم علی کا نام لینے والے۔ اسی مسجد میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے غصے کا بھرپور اظہار کسی پر کیا، مجھے کہنے لگا میں علی کا ماننے والا ہوں۔ میں نے اسے بٹھا کے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا کبھی علی نے بھی اپنا بدلہ لیا تھا؟ علی نے اپنا بدلہ تو نہیں لیا، اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی، اللہ سلامت رکھے اسے جیسا بھی ہے، اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں نے بھی اپنا سب کچھ معاف کیا۔ میں اٹھ کے اسے فوراً گلے سے لگایا، میں نے کہا تجھے سمجھانا ہی نہیں پڑا ایک ہی بات میں۔ علی کا اسوہ یہ ہے، علی کا طریقہ یہ ہے، اپنی ذات کی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا، اور اگر بات اللہ کے دین کی آئی ہے تو دشمن کو چھوڑا نہیں ہے، پھر نہیں چھوڑا، پھر تلوار علی نے ہر دشمن کا قصہ تمام کیا ہے، مگر ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا۔ علی نے فقر و درویشی، حضور کے صحابہ بڑے بڑے امیر بھی تھے، عثمان غنی کی امارت کا اندازہ ہے جس کا مال 70 اونٹوں پہ لدا ہوا ہے، وہ کوئی غریب آدمی تھا۔
عبد الرحمن بن عوف صحابی، ان کے مال کا اندازہ لگایا گیا تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ پورا ایک ملک خریدنے کی قیمت پیسے رکھتے تھے، وہ اپنے پاس اتنا مال تھا ایک ملک خرید سکتے تھے۔ یار یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے، عثمان بھی مدینے میں تھے، عبد الرحمن بھی مدینے میں تھے، بڑے مالدار تھے۔ کبھی محمد عربی نے ان کو نہیں کہا کہ یار علی کو بھی کام پہ لگا لو، کبھی ان کو نہیں کہا کہ علی کے گھر بھی کھانا بھیجو۔ علی کے گھر تو 3 دن تک چولہا ہی نہیں جل سکا، علی کے گھر تو فقر و فاقہ رہا، مگر علی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ مجھے کام دیا جائے۔ علی نے بھی ان کو جا کے نہیں کہا کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ کیسے پیسے کماتے؟ رات کو بیٹھتے اور آواز دیا کرتے تھے، ایھا الدنیا طلقتک بثلاثہ، دنیا مجھے تنگ کرنے کے لیے میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوا۔ علی دنیا کو 3 طلاقیں دے اور علی کا ماننے والا دنیا کا کتا بن کے پھرتا رہے، طلبگار بن کے پھرتا رہے، اس کے اندر ہوس ہی ختم نہ ہو۔ علی کی سیرت و کردار کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم گھر میں تشریف لائے، ہمارے گھر میں تشریف لائے، فاطمہ چولہے پر کچھ پکا رہی تھی اور میں بیٹھا دال صاف کر رہا تھا۔ کون ہے یہ جو گھر میں بیٹھا دال صاف کر رہا ہے؟ یہ کائنات کا مولا ہے۔ میں دال صاف کر رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا علی میں تجھے ایک بات بتاؤں، اپنی طرف سے نہیں خدا کے حکم سے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جو خامد اپنی بیوی کے گھر کے کاموں میں اس کے ساتھ مدد کرتا ہے نا، اس کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے، اور اس کو 1 سال بھر کی عبادت کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ علی ہے جو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے، یہ علی ہے جو خدمت گزار بنا ہوا ہے، اور علی کا ماننے والا کہتا ہے میں کیوں کام کراؤں اپنی بیوی کے ساتھ، وہ ہے رکھی ہوئی میں نے اس کام کے لیے۔ علی کی سیرت کہاں ہے؟ علی کا اسوہ کہاں ہے؟ علی تو خلیفہ قاضی کے سامنے جاتے ہیں، خود خلیفہ ہیں، قاضی کے پاس کسی مقدمے میں گئے فیصلہ کروانے کے لیے، قاضی ادب میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا اب تجھ سے فیصلہ نہیں کروانا، جو پہلے ہی میرا اتنا ادب کر رہا ہے تو فیصلہ بھی میرے حق میں ہی کرے گا۔ وہ قاضی چاہیے جو غیر جانبدار ہو کے فیصلہ کرے۔ پھر قاضی شریح کو مقرر کیا، تو فیصلے کیا کر۔ قاضی شریح نے فیصلہ کیا، اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علی اپنا مقدمہ لے کے گئے، ان کی زرہ تھی، زرہ حضرت علی کی، وہ میدان میں گر گئی، کہیں پر یہودی نے اٹھا لی، سرکار نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا میری ہے، تمہاری کہا مجھے ملی ہے، میری ہے۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں، کہنے لگے اس یہودی نے میری زرہ اٹھائی ہے، اس کے پاس میری زرہ ہے۔ قاضی شریح نے کہا آپ کا کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے اور اس نے اٹھائی ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے پاس 2 گواہ ہیں، ایک میرا بیٹا حسن گواہی دے گا اور ایک میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ قاضی شریح نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا حضور حسن تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کے حق میں ہی گواہی دے گا، کمبر آپ کا نوکر ہے، آپ کے حق میں ہی گواہی دے گا، مجھے معاف کیجئے گا میں دونوں گواہیاں قبول نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں گواہیاں قبول ہیں، کوئی اور گواہ ہے تو بتائیں؟ فرمایا اور کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر سرکار اگر زرہ آپ کی ہو تب بھی میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ یہودی ہی کو ملے گی۔ اب فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، اور حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی، کہنے لگے مجھے قبول ہے، اٹھ کے چلے۔ یہودی منظر دیکھ رہا ہے، اس نے کہا قاضی نے خلیفہ کے خلاف فیصلہ دیا اور خلیفہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ آگے بڑھا، کہنے لگا علی کوئی بات نہیں، قاضی نے اگر بات کر دی ہے تو آپ منوا سکتے تھے۔ فرمانے لگے قاضی نے حق کے ساتھ گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، جو حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے مجھے قبول ہے۔ کہنے لگا جو دین خلیفہ کو یہ دین سکھا گیا ہے وہ کیسا دین ہے، مجھے اور کچھ نہیں کرنا، بس کلمہ پڑھائے، میں بھی نوکر بننا چاہتا ہوں۔ علی کی سیرت کہاں ہے؟ وہ اسوہ کہاں ہے؟ کون سا ہمارا خلیفہ ہے جو قاضی کے سامنے یوں مان رہا ہے تو سارے علی کے ماننے والے۔ ہم علی سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر علی کا اسوہ، علی کا طریقہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس نعرہ حیدری یا علی، بس اللہ کی سپرد، یہ محبت نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں ایک بڑا خوبصورت قول ہے، ان المحب لمن یحب مطیع،
وہ کہتے ہیں بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا نوکر بن کے رہتا ہے، اور اگر علی سے محبت کرتے ہیں تو علی کا کوئی طریقہ تو آئے۔ علی تو سخت سردی میں بھی پتلی چادر لے کے کانپا کرتے تھے، خلیفہ تھے، کانپا کرتے تھے پتلی چادر لے کے بھی۔ ایک وقت وہ تھا جب سردیوں میں پتلے کپڑے پہن کر فرماتے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ بڑے پتلے کپڑے سردیوں میں پہنتے ہیں؟ فرمایا محمد عربی نے دعا کی تھی علی کو سردی گرمی سے اللہ بے نیاز کر دے، اب نہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا ہوا، کیوں یہ دعا واپس کروائی یا کیا ہوا کہ سردی کی رات میں پتلی چادر میں آپ کانپ بھی رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ تو خلیفہ ہیں، بیت المال سے چادر لے لیں۔ فرمایا بیت المال میری قوم امت محمد کا مال ہے، میرا مال نہیں ہے کہ میں وہاں سے اپنے لیے چادریں لے لوں۔ علی کا اسوہ، علی کا طریقہ، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے، مگر صبر حلم بھی ہے، برداشت بھی ہے، خدمت گزاری بھی ہے۔ وہ جذبے دونوں ہمارے پاس کہاں ہیں؟ علامہ اقبال یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو پرواہ نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وہ کہتے ہیں جو کی روٹی علی کھایا کرتے تھے۔ جانتے ہیں یہ جو کی روٹی کا جو فلسفہ ہے کیا؟ اس وقت عرب کے اندر جو کی روٹی نچلے درجے کی روٹی تھی، اعلیٰ نان گندم اعلیٰ درجے کی، یہ اعلیٰ درجے کے ہمارے ہاں بھی ہے نا، یہ چاول سپر، یہ چاول ٹوٹا، یہ چاول 85، ساری قسمیں ہیں نا، اور نچلے درجے کے چاول ہم نہیں کھاتے، اعلیٰ درجے کے ڈھونڈتے ہیں۔ علی وہ روٹی کھاتا ہے جو سب سے نچلے درجے کی گنی جاتی تھی، چبائی نہیں جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو کی روٹی جو چبائی نہیں جا رہی، کھانا مشکل ہے، بندہ سوال کرتا ہے مولا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں یہ روٹی نہیں چبائی جا رہی، وہاں خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا، اتنی طاقت تھی وہاں، اور یہاں روٹی نہیں چبائی جا رہی۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ واللہ ما قلعت باب الخیبر بقوت الجسدانیہ ولکن قلعت باب الخیبر بقوت الربانیہ۔ اللہ کی قسم علی نے خیبر کا دروازہ اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھیڑا تھا، وہ تو میرے رب نے مجھے طاقت عطا کر دی تھی۔ علی وہ شیر ہے، وہ اسوہ، وہ طریقہ چاہیے۔ محبت صرف اتنی نعرے کی نہیں چاہیے، علی کا طریقہ چاہیے، علی کی برداشت چاہیے۔ کوئی بندہ اس لیے کسی کے آگے غصہ نہ کرے کہ یار مولا علی کی سنت ہے، مولا علی نے غصہ نہیں کیا ہوا اپنے لیے تو میں کیوں کروں۔ ہم اس طریقے کو چھوڑ کر کھجل خوار ہو رہے ہیں۔ صرف نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے، لیکن نعرہ لگانا بھی ضروری ہے، کم از کم منافق کا کلیجہ تو چھلنی ہو۔ باقی باتیں تو بات کی ہیں، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس منافق کا کلیجہ چھلنی کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے نعرہ حیدری بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے مالا مال کرے اور صحیح معنوں میں سرکار حضرت علی کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب